الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ پاک کی زیارات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ مسجد قباء کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی، اور مسجد نبی سے مسجد قباء کی طرف ایک نیا واک وے بنایا گیا ہے۔ تو آج ہمارا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس واک وے کے ساتھ زیارت بھی کرتے جائیں، اور مسجد قباء تو ہم لوگوں کو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ نئے راستے سے جایا جائے۔ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ نمبر 309 3010 کی سائڈ سے اگر ہم لوگ جائیں تو مسجد گمامہ آتی ہے، اور مسجد گمامہ سے سامنے قباء کو ڈائریکٹ راستہ جاتا ہے، جو نیا واک وے تعمیر کیا گیا ہے۔ بڑا خوبصورت، دنیا کا سب سے خوبصورت واک وے ہے، اور بہت شارٹ کٹ ہے مدینہ پاک سے، مسجد نبی سے مسجد قباء کی طرف جانے کے لیے۔ یہ اس وقت ہم لوگ مسجد گمامہ کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ اسی جگہ ہمیں لیفٹ سائڈ پر دو ٹریکس ملیں گے، جو ایک ہوٹل دارالتقویٰ کے رائٹ سائڈ پہ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے۔ دارالتقویٰ کے رائٹ سائڈ والے ٹریک سے ہمیں سیدھا مسجد قباء کو سیدھا ٹریک جائے گا، کبری کے نیچے سے گزر کر۔ پہلے ہم لوگ قباء بازار میں، جس کو قباء فرنٹ بھی کہا جاتا ہے یا قباء اسکوائر بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ کراس کریں گے، اور آگے سے مسجد قباء کا ٹریک شروع ہو جاتا ہے۔ سیدھا یا حرم سے مسجد نبوی سے مسجد قباء کا یہ بالکل اسٹریٹ ٹریک ہے۔ یہ آگے ہمیں کبری ملے گی، یعنی یہ پل ہے، پل کے نیچے سے ہمیں کراس کرنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ فجر کا ٹائم تھا تو بہت زیادہ رش تھا، سب زائرین اپنے اپنے گھروں کی طرف حرم سے واپس جا رہے تھے۔ اس سائڈ پہ بہت زیادہ رہائش کے علاقے بھی موجود ہیں، ہر اسٹینڈرڈ کا آپ کو ہوٹل مل جائے گا۔ یہ سب سے پرانا علاقہ ہے، یہ ترکی دور کا تعمیر کردہ علاقہ ہے۔ یہ جگہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو قباء فرنٹ بھی بولا جاتا ہے، قباء اسکوائر بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ ہر طرح کے ہوٹلز مل جائیں گے، آپ کو کھانے کے بھی مل جائیں گے۔ تو چونکہ فجر سے ہم لوگوں نماز سے فارغ ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے سوچا پہلے ناشتہ کر لیا جائے، تو پھر ہم لوگ آگے مسجد قباء کے لیے۔ یہ ایک بہت مشہور ایک بلڈنگ ہے، جہاں پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ پہلے وہ کراس ہے کہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹریک سے جاتے ہوئے سامنے یہ مسجد الکویت ہے، یہ بھی راستے میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ٹریک بالکل سیدھا جو ہے قباء کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ یہ اس ٹائم چونکہ اب دن چڑھنا شروع ہو چکا تھا، زیادہ تر لوگ فجر کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ریسٹ کے لیے جا چکے تھے۔ ہفتے کے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہفتے کے دن مسجد قباء آپ پیدل جایا کرتے تھے۔ تو آج چونکہ سیچرڈے کی مارننگ نہیں ہے، تو اتنا زیادہ رش نہیں ہے، اور کچھ اس ٹائم فجر کے بعد دن چڑھنے کے بعد تھوڑا رش کم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بڑا سا چوک نظر آئے گا، ایک بڑی سی کھلی جگہ ہے جہاں سے راستے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں رائٹ سائڈ بالکل اسٹریٹ ہی جاتے جانا ہے، ہمیں کوئی ٹرن نہیں لینا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک راستہ جانے کا، ایک آنے کا ہے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہو، آپ کسی بھی راستے سے جا اور آ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے سے آپ واپس نہیں آنے۔ یہ ون وے ٹریفک کے لیے ہے، لیکن پیدل چلنے والوں کے لیے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ جس راستے سے مرضی دونوں ٹریکس میں سے جائیں، آپ کو ان دا اینڈ وہیں پہ سامنے مسجد قباء ہی نظر آئے گی۔ اب یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب راستہ باقی رہ چکا ہے۔ اب یہاں سے آپ کو یہ لائٹس نظر آ جائیں گی، یہاں سے نیکسٹ آگے بڑا خوبصورت لائٹس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں آگے مسجد جمعہ آئے گی، اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مسجد قباء نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ اور اس ٹائم ارد گرد آپ لوگوں کو بھی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے مسجد قباء میں رش کا، کیونکہ فجر کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اپنے ریسٹ کے بعد یا ناشتے کے بعد جو ہے حرم کی طرف نکل جاتے ہیں، مطلب مسجد قباء کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ سائڈس پہ رات کے ٹائم پہ یہ اس قدر خوبصورت لائٹس لگتی ہیں، اور فجر سے پہلے تک جب تک روشنیاں چل رہی ہوتی ہیں، لائٹس اس قدر خوبصورت لگتی ہیں، اس قدر یہ راستہ خوبصورت لگتا ہے کہ میرے خیال سے دنیا میں سب سے خوبصورت ترین ٹریک موجود ہے، یہ جو مسجد قباء کے لیے حکومت نے بنایا ہے، گورنمنٹ نے بہت خوبصورت ٹریک بنایا ہے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد قباء نظر آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور راستے میں ابھی ہمیں ایک مسجد جمعہ بھی نظر ملے گی۔ مسجد جمعہ وہ مسجد ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔
جو ابھی آپ یہ لیفٹ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اگر آپ یہ جگہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ غور کریں تو یہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کے آنے پر خوشی میں بچیوں نے ڈف بجا کر نعت پڑھی تھی۔ اور بالکل اس کے بعد ابھی بالکل سامنے ہم مسجد قباء دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے آپ کو اندر سے مسجد کی زیارت کرواتی ہوں۔ مسجد قباء جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں سب سے پہلی مسجد تعمیر کی تھی اور سب سے پہلی نماز یہاں پر ادا کی تھی۔ اس جگہ کی ملکیت جو تھی، ان کا نام ایک عورت کی ملکیت تھی، ان کا نام تھا بی بی ام کلثوم، جن نے یہ جب زمین اپنی مسجد کے نام ہدیہ کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی تھی۔ اور مسجد قباء کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے جب مدینہ شریف میں اسٹے کیا تھا، تب ہجرت کے بعد تو آپ مکہ شریف نہیں جا سکتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ خانہ کعبہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، طواف کی اور کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا چاہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ جو اس مسجد میں نماز ادا کرے گا اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوگا، اور تاکہ مسلمان مدینہ خانہ کعبہ کی کم سے کم اس کی کمی کو محسوس کر سکیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کروائی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک خاص مستند صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن زیادہ تر روایات میں یہ خبر ملتی ہے، یہ روایت ملتی ہے۔ ابھی آپ مسجد کو اندر سے زیارت کر رہے ہیں، یہ لیڈیز سائڈ ہے، اور مسجد اندر سے بہت خوبصورت تعمیر کی گئی ہے، اس کی چھتیں بہت خوبصورت ہیں، اندر سے مسجد بہت وسیع ہے، باہر سے بھی مسجد بہت وسیع ہے، اور اس کی اب مزید بہت زیادہ رینوویشن ہو چکی ہے، اس کو بہت زیادہ وسعت دے دی گئی ہے۔ پرانی مسجد اور نئی مسجد کا احاطہ اب نئی مسجد کا احاطہ بہت بڑا ہے۔ سفید مسجد ہے پوری کی پوری مسجد باہر سے، اور گرے اور وائٹ کلر کا کمبینیشن کے ساتھ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک کنواں بھی موجود ہے جس میں مہر نبوت والی حضرت عثمان غنی کی جو انگوٹھی تھی وہ گری تھی، وہ اس کی بھی ابھی بھی نشانی موجود ہے۔ ابھی آپ باہر حدیث پاک دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد قباء کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی تھی کہ یہاں پر جو ہے جو نماز ادا کرے گا، 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ فتح مکہ تک مسلمان مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کے یاد میں جب بھی اداس ہوتے تھے تو ضرور یہاں پر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے خود کو عمرے کی سعادت بھی محسوس کرتے تھے، اور اس فیلنگ کو فیل کر سکتے تھے جو آپ خانہ کعبہ کے پاس رہ کر موجود کرتے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو جو زیارت کروانے جا رہی ہوں مسجد قباء ہی میں موجود ہے، وہ کنواں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، وہاں سے جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی سے بھی یہ کنویں کی بہت سی روایات مستند روایات موجود ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں جو آپ وضو فرما رہے تھے وہاں پر، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی تھی جو تمام خلفائے راشدین کے پاس میں، پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر کے پاس اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس آئی تھی، وہ وضو کرتے ہوئے وہ اس پانی میں گر گئی تھی۔ تو اس کو بہت تلاش کیا گیا لیکن پانی اتنا گہرا تھا کہ وہ وہاں سے اس کے بعد انگوٹھی جو ہے وہ مل نہیں سکی۔ تو اس کنویں کی زیارت کرواتی ہوں میں آپ کو۔ گیٹ نمبر 8 اور 9 جو ہے لیڈیز سائڈ کا، اس سے جب آپ اسٹریٹ جا کے لیفٹ سائڈ پر ٹرن کریں گے تو سیدھا جینٹس والی سائڈ پہ جگہ ہے۔ جینٹس والی سائڈ پر آپ جاتے ہیں تو بیر عریض کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ وہی بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، یہ اسی کنویں کی نشانی ہے جہاں پر وہ مہر نبوت والی انگوٹھی گری تھی۔ اور اس سائڈ پر اگر آپ گورنمنٹ کی جو لوکل بسیز ہیں ان کا ٹریک بھی ہے، آپ اس طرف بہت زیادہ اب آبادی کو ختم کر کے اس جگہ کو وسعت دے دی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت کر دیا گیا ہے، اس علاقے کو بہت وسیع کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اب چھتریاں جو مدینہ شریف میں موجود ہیں وہ بھی لگنا شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ابھی آپ محراب دیکھ رہے ہیں مسجد کا،
یہ مسجد کا محراب ہے جہاں پر نماز پڑھائے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. اور مسجد قباء کی زیارت کے سلسلے میں یہ ایک چھوٹی سی میری کوشش تھی. اللہ تعالیٰ میری کوشش کو قبول کرے اور آپ لوگوں کو سب کی زیارت کو بھی قبول فرمائے. جو خواہش مند ہے اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. آمین.